محبت روٹ جاتی ہے، تربیر فاطمہ لاسٹ پارٹ۔ اب ڈر بھی لگ رہا ہے عمر شاہ میری قسمت کا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ آج بھی سارا دن وہ باہر صحن میں بیٹھا رہا، وردہ باہر نہیں نکلی، پھر جا کر سو گیا کیونکہ بہت تھکا ہوا تھا۔ وردہ رات کا کھانا بنا رہی تھی کہ عمر اندر کچن میں آیا۔ وہ اپنی دھن میں تھی۔ عمر نے گلا کھنکھار کر اسے اپنے جانب مخاطب کرنا چاہا، پر وردہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور دل میں بولی، عمر تمہیں کیا لگتا ہے میں محسوس نہیں کر رہی کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہو؟ میں تو تمہارے قدموں کی آہٹ، تمہارے مخصوص پرفیوم کی خوشبو بھی پہچانتی ہوں۔ عمر کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس سے رہا نہیں گیا، ایک دم وردہ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ کیسی ہو؟ عمر نے پھر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اب کی بار عمر کی طرف دیکھ کر کہا، اب ٹھیک ہوں۔ بارکدگی سے اس کو تکتا رہا۔ وردہ نروس ہو رہی تھی۔ آپ باہر جا کر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ آپ چائے بنائیں، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ کرسی کھینچ کر وہاں بیٹھ گیا اور غور سے وردہ کو دیکھتا جا رہا تھا۔ گرمیوں کا سیزن تھا۔ وردہ نے لون کا پنک وائٹ کمبینیشن کا لائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پر تھا۔ آج بھی وہ پہلے دن کی طرح نکھری نکھری حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنے سوچوں میں گم تھا جب وردہ نے چائے سامنے رکھی۔ چائے؟ بیٹھ جاؤ، عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ نہیں، مجھے کھانا بنانا ہے، بابا صحیح کے مہمان ہیں، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑوا کر واپس دیگچی میں سالن دیکھنے لگی۔ اور سب کہاں ہیں؟ ملازمین، آپ کیوں بنا رہی ہیں کھانا؟ بابا صحیح کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے میں خود ہی ان کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ وردہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ مصروف ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا کر دیکھیں گے آج۔ فارغ ہو کر کمرے میں آ جانا، میں انتظار کر رہا ہوں، عمر کہتا ہوا گیا، پر وہ جانتا تھا وردہ نہیں آئے گی جب تک اسے اپنی محبت کا یقین نہ دلاؤں۔ وہ انتظار کرتا رہا، وردہ نہیں آئی۔ محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت روٹ جاتی ہے، محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت میں اداکار ریاکاری نہیں چلتی، محبت سچے جذبوں سے بنا انمول موتی ہے۔ محبت زندگی میں فقط ایک بار ہوتی ہے، یہ بس ایک بار ہوتی ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو مسافر سوگ کرتے ہیں، مسافر روگ کرتے ہیں، جیسے ایک بار لگ جائے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت روٹ جاتی ہے۔ وردہ نہیں آئی۔ عمر اٹھ کر اس کے کمرے میں جانے لگا۔ دروازہ لاک تھا۔ اس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر خیال آیا کہ سو نہ گئی ہو، اس لیے باہر لون میں گیا، وہاں چکر کاٹتا رہا۔ صبح جب وردہ نے اسے ناشتہ دیا تو وہ جان بوجھ کر ماں سے مخاطب ہوا، امی، آپ نے میرے وارڈروب کی حالت دیکھی ہے؟ ایک چیز نہیں مل رہی تھی۔ اچھا بیٹا، میں کہہ دوں گی، صوفیہ کو ٹھیک کر دے گی۔ اف امی، یہ نوکروں کے کرنے کا کام تو نہیں ہے، کسی اور کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ عمر ناشتے میں خود کو مگن ظاہر کر رہا تھا۔ سبزیاں کاٹتی وردہ اور زبیدہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زبیدہ مسکرا دی، وہ بیٹے کا اشارہ سمجھ گئی۔ اچھا بیٹا، میں کر لوں گی، یہ اسما سے کہہ دوں گی۔ امی، ابھی آپ کے کام کرنے کی عمر ہے اور اسما کی ایگزامز ہیں، اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ بیٹا تو پھر کون کرے گا؟ زبیدہ نے نہ سمجھی سے ایکٹنگ کی۔ آپ کو شاید بھول گیا ہو تو یاد دلا دوں، آپ نے میری ایک ادھر شادی کروائی تھی، ایک ادھر بیوی بھی ہے میری جو اس گھر میں غالباً رہتی ہے، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وردہ نروس ہوگی۔ اچھا ہاں، یاد آیا، پھر بیوی کو خود ہی بولو نا، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ زبیدہ کو مزہ آ رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ یہ اونٹ بھی کروٹ بیٹھ گیا۔ بیوی کو آپ کی خدمتوں سے فرصت ملے تو بیچارے شوہر کا بھی نمبر آئے نا۔ وردہ سبزیاں لے کر کچن میں جائے پناہ ڈھونڈتی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب عمر واش روم سے باہر آیا تو وردہ کو کپڑے طے کرتے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلو شکر ہے آپ کو میرا بھی خیال آیا۔ وہ بیڈ پر جم کے انداز پر گر کر لیٹ گیا۔ وردہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی کپڑوں کا ڈھیر لیے طے کر رہی تھی۔ امی نے بھیجا ہے، وردہ نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ اچھا، اب بھی امی نے بھیجا، آپ کو خود خیال نہیں آیا؟ عمر اسے زج کر رہا تھا۔ وردہ بھی اب خود پر کافی قابو پا چکی تھی۔ آیا تھا ایک بار خیال، آپ نے اتنا غصہ کیا کہ آئندہ خیال نے بھی توبہ کی اور راستہ بدل لیا۔ اب اس راستے سے نہیں گزرتے ایسے خیال۔ اچھا نا یار، بھول بھی جاؤ پرانی باتیں، معاف کر دو اب مجھے۔ اس نے وردہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری کیا مجال کہ آپ کو معاف کروں، بس آپ سے التجا ہے، پلیز مجھ پر ترس مت کھائیں، آپ اب بھی آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے کے لیے، آپ دوسری شادی کر لیں اپنی پسند کی۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی پر گرفت مضبوط تھی۔ میں کوئی آپ پر ترس نہیں کھا رہا، ترس تو آپ مجھ پر کھائیں، میری محبت کو عزت بخشیں۔ کوئی محبت نہیں، وقتی جذبہ ہے،
بعد میں پچھتائیں گے آپ۔ وقتی جذبہ تو وہ تھا جو زاویہ کے لیے تھا، یہ تو اصل محبت ہے۔ اس نے وردہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے پھر اپنے دل پر رکھ لیا۔ وردہ ہاتھ چھڑواتی شرما کر بھاگ گئی۔ وردہ کھانا کھا کر جب اپنے کمرے میں آئی، نماز پڑھ کر اٹھ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ عمر تکیہ سینے سے لگائے اندر آ گیا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وردہ نے جان ماز ایک طرف رکھ کر دوپٹہ کھول کر گلے میں ڈال دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے روم میں آنے کا؟ وردہ نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا، اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کے دل میں آنے کا؟ عمر نے الٹا سوال کیا۔ وردہ اس کی بات نظر انداز کر دی۔ بندہ دستک دیتا ہے دروازے پر؟ ہاں، بندہ دستک دیتا ہے دل کے دروازے پر۔ عمر ڈھیر بنا ہوا تھا۔ یہ روپ تو وردہ نے کبھی نہیں دیکھا، ہمیشہ غصے میں ہی دیکھا عمر کو۔ اب ظاہر ہے آپ رخصت ہو کے میرے کمرے میں نہیں آئی تو میں ہی رخصت ہو کر آپ کے کمرے میں آ گیا۔ وردہ دروازے کی طرف پلٹی۔ عمر اس سے پہلے دروازے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور وردہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر جذبوں سے چور لہجے میں بولا، بس وردہ، اب مان بھی جاؤ، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ کوئی ہمدردی نہیں کھا رہا تم پر، کیا کمی ہے تم میں جو ہمدردی کی جائے؟ عمر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وردہ بھی عمر کی محبت کے آگے ہار گئی اور وہ محبت کو کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ محبت دیوار سے لپٹی ایک بیل کی مانند جو سدا بڑھتی ہی جاتی ہے۔ محبت خوشبو کی مانند جو ہر سو پھیلتی جاتی ہے۔ محبت گنگناتی ہے سریلے گیت کی مانند کسی کی نرم ہونٹوں سے، یہ جو تمنا کی صورت نکلتی ہے، تمنا پھر مچلتی ہے۔ محبت پاک ہوتی ہے، محبت معصوم سا سچ ہے جسے بولنے سے روح میں پاکیزگی سی آتی ہے۔ تبھی تو محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت روٹھ جاتی ہے۔ وردہ عمر ایک دوسرے کی سنگت میں خوش تھے۔ دوسرے دن شام کو سب بیٹھ کر چائے پی رہے تھے کہ وردہ کے تایا ابو آ گئے۔ وہ بہت شرمندہ تھے پر سب ان سے بہت اچھے سے ملے۔ وردہ تو ان کے گلے لگ کر رو دی۔ شاہ سائیں، میں آپ سب سے بہت شرمندہ ہوں پر مجبور ہوں، بیٹی کا باپ ہوں۔ میں نے اسے معاف کیا اس کی محبت میں، پھر بھی وہ ضد رہی کہ شادی اسی لڑکے سے کرے گی۔ ہفتہ پہلے اس نے اپنی نس کاٹ لی۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہ اس کی شادی کا کارڈ ہے۔ اچھا تو نہیں لگتا آپ کو کارڈ دینا، پر وردہ بیٹی آئے گی تو ہمیں اچھا لگے گا۔ وہ بہت شرمندہ لگ رہے تھے۔ وردہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے عمر کی طرف دیکھا۔ جی انکل، وردہ ضرور آئے گی، میں خود اسے لاؤں گا۔ عمر نے مسکرا کر وردہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہم سب آئیں گے اکرام، تم تیاری کرو شادی کی۔ اسفندیار شاہ اور عمر شاہ کی بات پر اکرم صاحب مطمئن ہوئے۔ یار اب تو میں تمہیں مل گیا ہوں، اب کیوں نمازوں میں لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہو؟ عمر نے اسے کب سے دعا مانگتے دیکھا۔ اب اللہ پاک کا شکر کرتی ہوں اور ہمیشہ ساتھ دائمی رہے دعا مانگتی ہوں۔ پھر تو ساتھ مل کر دعا مانگتے ہیں۔ ختم شد۔ اللہ حافظ۔